پٹھان یا پشتون وہ قوم ہے جو پوری دنیا میں جرت اور بہادری کی مثال سمجھی جاتی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ یہ نہ تو کسی بادشاہ سے ڈرتے ہیں اور نہ ہی ان پر کسی ظالم حکمراں کا خوف طاری ہوتا ہے۔ یونانی، ایرانی اور تاریخ کے کئی اقوام نے پٹھانوں کو زیر کرنے کی کوششیں کی، مگر سارے ناکام رہے۔ نصف دنیا فتح کرنے والا سکندر اعظم نے بھی جب افغانستان میں قدم رکھا تو پٹھانوں نے دنیا کے سب سے منظم فوج اور بادشاہ الیگزینڈر کو دھول چٹا دیا اور انہیں مقدونیہ واپس جانا پڑا۔ پٹھانوں کی بہادری کی مثال 19ویں صدی کی جنگیں ہیں، جس میں سوویت یونین کو پٹھانوں کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ ایک تازہ ترین مثال پچھلے دنوں امریکی فوج کی شکست ہے، جس میں دنیا کے سپر پاور کو ان پٹھانوں نے ایسا زیر کیا کہ جسے تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آخر یہ پٹھان کون ہے؟ یہ کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیا پٹھان کسی نبی کی اولاد ہیں؟ ان کا اس قدر بہادر اور جرت مند ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ان تمام سوالوں کے پیچھے کون سی دلچسپ تاریخ رقم ہے؟ پٹھانوں کی تاریخ اور نسل کے متعلق 3 مختلف نظریے ملتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ پٹھان آریائی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، بعض کے نزدیک یہ قیس عبد الرشید نامی شخص کی اولاد ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، اور تیسرا نظریہ جو خود پٹھان تسلیم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ پٹھان قوم کا تعلق بنی اسرائیل کے گمشدہ قبائل سے ہے۔ ہم اس ویڈیو میں ان تمام نظریات کا تحقیقی جائزہ لیں گے۔ پٹھانوں کے روایات کے مطابق قیس عبد الرشید عرف پٹھان قوم کا مورث اعلیٰ ہے۔ قیس کو پٹھان اپنی زبان میں کش کہتے ہیں۔ قیس عبد الرشید وہ پہلے پشتون شخص تھے جنہیں عرب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ہوئی تھی، لہٰذا جب قیس اپنے قوم کے لوگوں کے ساتھ مدینہ پہنچے اور حضور کے بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو نبی نے اس جماعت کے ساتھ شفقت فرمائی اور ہر ایک سے اس کا نام پوچھا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ قیس عبرانی نام ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدل کر عبد الرشید رکھ دیا۔ حضرت قیس اور ان کے قبیلے کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور اس طرح انہیں پہلے پشتون صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ پختونی روایتوں کے مطابق ایک غزوے کے دوران جب مشرکین اسلامی لشکر پر بھاری پڑنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو حکم دیا کہ جاؤ اور اپنے پٹھان بھائیوں کو مدد کے لیے بلاؤ، لہٰذا حضرت خالد افغانستان چلے گئے اور افغان سردار قیس عبد الرشید کو حضور کا پیغام دیا، لہٰذا تمام پٹھان قبیلے قیس عبد الرشید کی قیادت میں مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچ کر انہوں نے ایک خون ریز جنگ لڑی۔ شام کو صحابہ اکرام نے حضور کو یہ خوشرنجی سنائی کہ افغانی لشکر نے مشرکین کو شکست دے دی ہے اور ہماری فتح ہوئی ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے ملک عبد الرشید کی بہادری کے واقعات حضور کو بتائے تو آپ کی زبان سے برملا یہ الفاظ جاری ہوئے کہ اللہ اس کی آل و اولاد کو فروغ بخشے گا، اس کے قبیلے کی تعداد اور طاقت سب سے زیادہ ہوگی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وحی کے ذریعہ آگاہ کر دیا گیا ہے کہ اس کی خدمت کے لیے اس قبیلے کی کثرت و استحکام کو وہی حیثیت حاصل ہوگی جو کہ کشتی یا جہاز کے نیچے والی لکڑی کی ہوتی ہے جس پر جہاز کی عمارت استوار ہوتی ہے۔ حضور نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی کہ اس مرد کی نسلوں سے ایک عظیم قبیلہ پیدا ہو جس کے افراد قیامت تک سلامتی اور ایمان کے ساتھ شریعت اسلام پر ثابت قدم رہیں۔ رخصت کے وقت حضرت خالد کی درخواست پر ایک انصاری صحابی کو قیس عبد الرشید کے ہمراہ کیا گیا تاکہ وہ کوہستان غور کے علاقوں میں لوگوں کو شریعت کی تعلیم دے۔ نعمت اللہ حروی کی کتاب مخزن افغانی جو قیس قبیلہ کی تاریخ پر لکھی گئی ایک مشہور کتاب ہے، اس میں درج ہے کہ قیس عبد الرشید حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوئے تھے اور قیس نے حضرت خالد کی ایک بیٹی سے نکاح بھی کیا تھا جس سے بٹن اور غور پیدا ہوئے اور ان کی اولاد پٹھان کے نام سے مشہور ہوئی۔ نعمت اللہ حروی نے لکھا کہ کتب حدیث سے اس خبر کی تصدیق نہیں ہوتی ہے، لیکن دوسری تاریخی روایتوں سے سندھ اور افغانستان سے وفد کا مدینہ آنا اور اسلام قبول کرنا ثابت ہے۔
پٹھان قوم کے متعلق دوسرا نظریہ یہ ہے کہ پٹھان یہودی النسل ہے۔ افغانی تاریخ داں اور بہت سے یہودی مورخین پٹھان قوم کا تعلق قبل از مسیح کے یہودی قبیلے سے جوڑتے ہیں، یعنی بنی اسرائیل کے وہ 12 قبیلے جو ارض فلسطین میں آباد تھے۔ دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے ان کے اولادوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کی بنیاد پڑی، جن میں آل یہود، آل لاوی اور آل روبن وغیرہ معزز قبیلے تھے۔ خدا نے آل یہود میں حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جنہیں کتاب اور بادشاہت دونوں عطا کی گئی۔ حضرت سلیمان کے زمانے تک یہ 12 قبیلے یعنی بنی اسرائیل اجتماعی طور پر ایک مضبوط اور طاقتور قوم تھی، جن کا دارالخلافہ یروشلم شہر تھا۔ لیکن حضرت سلیمان کی وفات کے بعد جب آپ کا بیٹا رہبام تخت نشین ہوا تو بنی اسرائیل کے 10 قبیلوں نے اسے بادشاہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح بنی اسرائیل 2 ریاستوں میں بٹ گئی۔ مشرقی فلسطین میں بنی اسرائیل کے 10 باغی قبیلے نے سلطنت اسرائیل کی بنیاد رکھی، اور مغربی فلسطین میں بنی اسرائیل کے 2 قبیلے یعنی بنی لاوی اور بنی یہودا ربہام کے ماتحت رہے، جنہیں سلطنت یہودا کہا جاتا ہے۔ 800 قبل مسیح میں بابل کی اشوری فوج اسرائیل پر حملہ آور ہوئی اور ان کی حکومت کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب صرف مغربی فلسطین میں آباد سلطنت یہودا باقی رہ گئی، اور وہاں بسے بنی اسرائیل یہودی قوم کے نام سے مشہور ہوئے۔ بنی اسرائیل کے بقیہ 10 قبیلے کے اکثر لوگ قتل کر دیے گئے، جبکہ کچھ قبیلے وہاں سے ہجرت کر کے دنیا کے مختلف حصوں میں جا بسے، جنہیں بنی اسرائیل کا گمشدہ قبیلہ یعنی دا لاسٹ ٹرائب آف بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ریوڑ تھے جو اپنے گروہ سے جدا ہو کر بھٹک گئے، اور تاریخ میں ان قبیلوں کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ دراصل طویل تاریخ کو مختصر بیان کرنا مشکل کام ہے، لیکن امید ہے کہ آپ واقعات کو بخوبی سمجھ رہے ہوں گے۔ یہودی محققین کے مطابق جب سلطنت اسرائیل تباہ ہوئی تو بنی اسرائیل کے وہ گمشدہ قبیلے بھاگ کر ایران کے قریب غور کے پہاڑوں میں جا بسے، اور پھر یہاں سے دیگر خطوں میں پھیل گئے۔ سینکڑوں سالوں تک یہ لوگ یہاں سکونت پذیر رہے، اور رفتہ رفتہ شریعت موسوی اور توریت کے تعلیمات کو بھول بیٹھے۔ البتہ انہوں نے اپنا خاندانی نسب اور سلسلہ یاد رکھا، اور خود کو فخریہ قوم بنی اسرائیل اور یہودی النسل سے جوڑے رکھا۔ خود پٹھانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے آباء و اجداد کا تعلق قدیم زمانے کے یہودیوں سے ہے، جبکہ افغانستان کے آخری بادشاہ ظاہر شاہ مرحوم خود یہ اقرار کرتے تھے کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل کے بنیامین قبیلے سے ہے، اور وہ انہی بنی اسرائیل کے گمشدہ قبیلوں میں ایک ہیں جو بخت نصر کے حملے کی وجہ سے اپنے ریوڑوں سے بچھڑ گئے تھے۔ دنیا میں پٹھان ہی وہ واحد قوم ہے جس میں اسلام کے بغیر کوئی مذہب نہیں۔ اگر کسی پٹھان سے پوچھا جائے کہ آپ پہلے مسلمان ہیں یا پختون، تو جواب یہ ہوگا کہ میں 5000 سال سے پٹھان ہوں اور 1400 سال سے مسلمان ہوں۔ مشہور مورخ احسان اللہ عباسی نے اپنی تاریخ اسلام میں لکھا ہے کہ مدینہ کے یہودی ان افغانوں سے برابر خط و کتابت میں رہتے تھے، اور جب وہ لوگ مدینہ میں مسلمان ہوئے تو اپنا ایک شخص یہاں بھی دعوت اسلام کے لیے بھیجا تھا۔ اگر غور کیا جائے تو پٹھانوں کی بیشتر چیزیں بھی یہودیوں سے کافی ملتی جلتی ہیں۔ مثلا نسلی طور پر یہ دونوں اپنے آپ کو دنیا کی بہترین قوم تصور کرتے ہیں۔ یہ دونوں ہی مذہبی طور پر سخت ہوتے ہیں، اور دونوں ہی سر پر ٹوپی یا پگڑی رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ان کے کئی رسم و رواج اور عادات و اطوار مشترک نظر آتے ہیں۔ پٹھانوں کے بارے میں انگریزوں اور بر صغیر کے کئی ریسرچر نے تحقیقی رپورٹ اور کتابیں لکھی ہیں۔ بر صغیر کے ایک ریسرچر نے جب ایک پشتون پٹھان کے ڈی این اے نمونوں کا خصوصاً اس کے کروموزوم کا تجزیہ کیا تو یہ مغرب میں آباد یہودیوں سے 95% میچ کر رہی تھی، جو اس نظریے کو مزید حتمی اور مضبوط بنا دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہی یہ وجہ تھی کہ پٹھانوں کا اللہ کی راہ میں لڑنے کا جذبہ آج تک باقی ہے، اور یہ قوم اللہ کی رضا اور شریعت کے لیے مر مٹنے کو تیار رہتی ہے۔ قرب قیامت میں بھی لڑی جانے والی جنگوں میں پٹھانوں کا اہم کردار ہوگا۔ حضور کی پیشن گوئیوں کے مطابق قیامت کے قریب یہی وہ لشکر ہوگا جو امام مہدی کی مدد کے لیے نکلے گا۔
حدیث کے مطابق انہی علاقوں سے علم لے کر مسلمان فوجیں نکلیں گی جن کا راستہ دنیا میں کوئی بھی نہیں روک پائے گا، یہاں تک کہ وہ اپنے جھنڈے ایلیا یعنی بیت المقدس میں جا کر نصب کر دیں گے اور امام مہدی کے ساتھ مل کر مسیح الدجال کے خلاف جنگ لڑیں گے۔ آج پٹھان خود کو یہودی النسل کہنے پر فخر کرتے ہیں اور ہر پٹھان کا یہودی النسل سے ہونا قابل فخر بات ہے، کیونکہ وہ یہودی نسل سے تعلق رکھنے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ یہ ان کی غیرت کی بلندی اور ایمان کی عظمت کی نشان ہے کہ انہوں نے سچے نبی کی تصدیق کی جن کا ذکر توریت و انجیل میں موجود ہے، جبکہ عرب میں آباد یہودیوں نے آخری نبی کا انکار کیا اور آپ پر ایمان نہ لائے، صرف اس بنیاد پر کیونکہ حضور کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل سے تھا، اور اس طرح وہ یہودی نسلی تعصب اور حسد و کینہ کی وجہ سے گمراہ اور خوار ہوئے۔ بلا شبہ نسل، رنگ اور زبان انسان کے لیے تب ہی قابل فخر ہے جب وہ صراط المستقیم پر گامزن ہو اور سچے معبود اور سچے نبی پر ایمان لائے۔